وبه نستعين وعلى خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وتمنع العداوة الدنيوية وإن لم تتضمن فسقا. فرماتے ہیں کہ عداوت یعنی دشمنی وہ بھی جو دنیاوی ہے، دنیاوی دشمنی انسانوں کی آپس میں یہ گواہی سے مانے ہوتی ہے، یہ گواہی سے مانے ہوتی ہے. جی 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 مثلا دشمن کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. وتمنع العداوت ہو، عداوت مانے ہے شہادت سے. کون سی عداوت؟ جو دنیاوی ہو. وَإِن لَمْ تَتَضَمَّنْ فِسْقًا، اگرچہ یہ فسق کو متضمن نہ بھی ہو، یعنی اتنی حد تک نہیں پہنچی دشمنی کہ یہ فاسق و فاجر ہو گئے. مثال کے طور پر ہر وقت ایک دوسرے کو گالیاں دینا گندی گندی، یہ فسق ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، گالی دینا کوئی یہ تو شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے نا. یہ تو ہم لوگ دشمن کے بارے میں گالی دینا بھی جائز سمجھتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں، ہم ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگرچہ فسق تک نہ بھی پہنچی ہو دشمنی، پھر بھی دشمن کے خلاف گواہی دے تو یہ گواہی قبول نہیں ہوگی. وَتَتَحَقَّقُ الْعَدَاوَةُ، عداوت متحقق ہوگی. کیسے؟ بِأَنْ يُعْلَمْ، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وہ کہے بابا میں اس کا دشمن نہیں ہوں، وہ کہے میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میری گواہی قبول ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دشمن ہے؟ بِأَنْ يُعْلَمْ مِنْهُ السُّرُورُ بِالْمَسَاءَةِ، فرماتے ہیں یہ معلوم ہوگا اس کی دشمنی جب یہ خوش ہو. سرور یعنی خوش ہو، بالمساعت اس کے دکھ دیکھ کر، اسے تکلیف میں دیکھ کر، اس کی تکلیف پہ یہ خوش ہو جائے گویا کہ یہ اس کا دشمن ہے. وبالعکس، یا اس کے عکس کر لیں، یعنی اس کی خوشی پہ یہ غمگین ہو، یہ بھی دشمنی کی علامت ہے. او بالتقاذف، یا ویسے برا بھلا کہتا رہے. گالی فسق والی گالیاں نہیں نکالو جی، اتنی گالیاں نہیں نکالتا کہ جو فسق کا موجب بنے، صرف برا بھلا کہتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ برا بھلا کہنا اس سے بھی کیا ہوگا؟ دشمنی ظاہر ہوگی کہ یہ دشمن ہے. ولو کانت العداوت من احد الجانبین، اب پہلی صورت میں عداوت دونوں طرف میں تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں گواہی نہیں مانی جائے گی. دوسری صورت ولو کانت العداوت من احد الجانبین، اگر دشمنی ایک جانب سے ہو، اختص بالقبول الخالی منها من العداوت، تو مختص ہے بقبول شہادت کہ شہادت اس کی قبول کی جائے گی الخالی من العداوت جو عداوت سے خالی ہو. یعنی دو بندے ہیں، دو میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے اور دوسرا پہلے کے بارے میں صاف ہے، تو جو صاف ہے اس کی گواہی دوسرے کے بارے میں تو قبول کی جا سکتی ہے، لیکن جو دشمنی رکھتا ہے اور اظہار بھی کرتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. واضح؟ وَإِلَّا سے مراد یعنی اگر یوں کہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن، دونوں ایک دوسرے سے خالی ہوں، دونوں خالی ہوں تو پھر قبول کی نہیں کی جائے گی. اللہ سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ دونوں میں سے ایک جانب کیا ہو، دشمن ہو، اور دوسرا کیا ہو، خالی ہو، تو خالی کی گواہی قبول کی جائے گی. اللہ یعنی اگر دونوں خالی ہوں، اگر کوئی یوں شرط لگاتا ہے کہ دونوں خالی ہونی چاہیے دونوں طرفیں دشمنی سے، تو فرماتے ہیں لا مالا کا کلو غریم، تو غریم میں سے ہر ایک یہ قدرت رکھتا ہوگا کہ رد شہادت العدل علیہ، کہ وہ اپنے مد مقابل کی کیا کرے، گواہی کو رد کر دے. ٹھیک ہے نا، جب دونوں یوں کہتے ہو کہ دشمنی سے خالی ہونے چاہیے دونوں طرفیں، شہادت کی قبولیت میں دونوں طرفیں خالی ہونی چاہیے دشمنی سے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ پھر دونوں ایک دوسرے کی کیا کریں گے، گواہی کو رد کریں گے. ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہی کھاتا آ جائے گا. بِأَن يَقْذِفَهُ، کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر تہمت لگا سکتا ہے.
وَيُخَاصِمُهُ یا اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے اس کی گواہی کو رد کرنے میں، یہ بھی وہ کہتے ہیں ضروری، یہ آپ کا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دونوں طرفیں خالی ہوں کس چیز سے، عداوت سے، پھر گواہی قبول کی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک طرف بھی اگر خالی ہو عداوت سے تو اسی جو خالی طرف ہے اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاهِدَ الْعَدُوُّ اگر عدو کیا کرے، شہادت دے، دشمن شہادت دے، کس کے بارے میں؟ لے عدوّ ہی، اپنے عدو کے لیے، اپنے عدو لے کے لیے، نہ کہ علیہ، ایک ہوتا ہے علل عدو، ایک ہوتا ہے لے عدو۔ علل عدو کا معنی ہے دشمن کے خلاف گواہی دے، لے عدو ہی یعنی اپنے دشمن کے حق میں گواہی دے، ٹھیک ہے نا جی، یہ تعبیر ذہن میں رکھیے گا۔ وَلَوْ شَاهِدَ الْعَدُوُّ اگر دشمن گواہی دے دے لے عدو ہی یعنی دوسرے دشمن کے حق میں، تو قبلا، تو یہ دشمن کے حق میں گواہی قبول کی جائے گی۔ وہ جو پہلے کہا تھا نا وہ دشمن کے رد میں گواہی تھی جو قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، حق میں قبول کی جائے گی کب؟ اذا كانت العداوۃ لا تتضمن فسقا، جب وہ دشمنی ان دونوں کے درمیان فسق تک فسق کو متضمن نہ ہو، یعنی فسق کی حد تک نہ پہنچی ہو، اتنا دشمن نہ ہو گئے ہو کہ دونوں فاسق ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لِانْتِفَاءِ التُّہْمَةِ بِالشَّهَادَةِ لَهُ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس کی گواہی دشمن کے حق میں کیوں قبول کی جا رہی ہے؟ فرماتے اس کی دلیل اور جواب یہ ہے کہ لِانْتِفَاءِ التُّہْمَةِ، تہمت منتفی ہے، تہمت اٹھ گئی ہے، کیسے؟ بالشہادت لہو، جیسے اس دشمن نے گواہی دی، لہو اس دشمن کے حق میں، ٹھیک ہے نا جی، دشمن کے حق میں جیسے اس نے گواہی دی، وہ جو تہمت تھی کہ دشمنی کی بنا پر گواہی دے رہا ہے وہ تو ہٹ گئی نا، دشمنی کی بنا پر بندہ خلاف گواہی دیتا ہے، حق میں تو نہیں دیتا۔ واہ تارضا دنیاویت عن الدینیہ، مصنف اب شارح کہتے ہیں کہ مصنف نے یہ جو دنیاویہ کی قید لگائی ہے نا کہ دنیاوی معاملات میں دشمنی ہو تو دشمن کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اس سے وہ تارضا بالدنیاویہ، دنیاویہ کی قید لگا کر مصنف نے اعتراض کیا کس سے؟ دینیہ سے، دینی اعتراض سے بچیں۔ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ فَإِنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّینِیَّةَ، دینی دشمنی ایک دوسرے کے درمیان ہونا یہ مانے نہیں ہے گواہی سے۔ مثال کے طور پر ایسے سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں، مثلا ایک بندہ ہے شیعہ اثنا عشریہ اور دوسرا بندہ ہے غیر شیعہ، تو یہ شیعہ کی گواہی حالانکہ دشمن ہے لیکن یہ دشمنی کون سی ہے؟ یہ دینی ہے، شیعہ کی گواہی سنی کے خلاف قبول کی جائے گی، مثال کے طور پر ویسے دیکھ، ٹھیک ہے نا۔ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَانِعَةٍ لِقَبُولِ شَهَادَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ، کیونکہ قبول کی جائے گی مومن کی شہادت، مومن سے مراد شیعہ اثنا عشری، ٹھیک ہے، شیعہ اثنا عشری کی گواہی قبول کی جائے گی علی اہل الادیان، باقی دین والوں پر، جو چاہے ہم دین اسلام کے فرقے ہوں، دون العکس، لیکن عکس نہیں ہوگا، عکس سے مراد دین کے دوسرے فرق شیعہ اثنا عشری کے خلاف گواہی دیں تو ان کی قبول نہیں کی جائے گی، ہاں وہ شیعہ کے خلاف دیں تو ان کی کوئی نہیں سنی جائے گی، مطلقاً سے مراد پھر چاہے سنی ہو چاہے شیعہ غیر اثنا عشریہ ہو، یعنی شیش امامی، ان کی بھی قبول شیعہ اثنا عشری کے خلاف نہیں کی جائے گی۔ ولا تقبل شہادت کثیر صاحب، جو اکثر بھولتا رہتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بحیث اکثر کیسے بھولتا رہتا؟ بحیث لا یضبط المشہود بہی، مشہود بہی یعنی جس کے بارے میں اس نے گواہی دینی ہے، المشہود بہی یعنی جس کے بارے میں اس نے گواہی دینی ہے اس کے بارے میں ضبط نہ رکھتا ہو، یعنی اس بات کو جو بات دے کے اس کو محفوظ نہ کر سکتا ہو، بھول جاتا ہو،
اکثر جو بات دیکھی، جو کام دیکھا، جو بات سنی وہ بھول جاتا ہے، پوری یاد نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے نا جی. تو ایسے بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وہ ان کا نہ عدلانہ، اگرچہ وہ عادل ہی کیوں نہ ہو، عدالت کا منبع ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی عادل، متقی، پرہیزگار سب کچھ ہے، لیکن باتیں بھول جاتا ہے. اب اس کی گواہی اس کی نماز، روزہ، حج وغیرہ کی وجہ سے تو نہیں ہونی. اس کی گواہی کیا ہے؟ اس کی گواہی جو کچھ سنا ہے، دیکھا ہے، اس کے بارے میں اس نے دینی ہے، وہ تو بھول گیا ہے، تو پھر کیسے گواہی اس کی قبول کی جائے گی؟ بل ربما کان ولیًا، بس اوقات کہا گیا کہ اگرچہ ولی ہی کیوں نہ ہو، کانا ولیًا، ولی ہو اللہ کا، ولی سے مراد یہاں وہ سرپرست ولی نہیں، باپ وغیرہ، اللہ کا ولی ہو، لیکن اسے کیا ہے، بھول جاتا ہے باتیں، تو اس کی بھی قبول نہیں کی جائے گی گواہی. اس کی ولایت اپنی جگہ. ومن ہنا کیلا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ایک مقولہ ہے وہ کہہ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ مقولہ کہا جاتا ہے نرجو شفاعہ من لا تقبل شہادتا، کہ ہم امید رکھتے ہیں، نرجو ہم امید رکھتے ہیں، شفاعت کی اس بندے سے جس کی گواہی قبول ہی نہیں کی جاتی ہے. یعنی ولی شفاعت تو کرے گا، شفاعت نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی اتنا تقوی پہ پہنچ گیا ہے کہ ولایت اللہ نے دے دی ہے، تو شفاعت تو کرے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی گواہی قاضی کے سامنے قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ نسیان کی وجہ سے، کثیر و صاحب کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی. یہ مقولہ نرجو شفاع من لا تقبل شہادت ولا شہادت المتبرع بے اقامتها، فرماتے ہیں متبرع کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی. متبرع کسے کہتے ہیں؟ الذی لم یطلب منہ شہادہ، جس سے طلب نہیں کی گئی شہادت. قاضی نے نہیں کہا کہ شیخ صاحب آ کر گواہی دیں، شیخ صاحب خود آگے میں دیتا ہوں گواہی ان کے خلاف یا ان کے حق میں، خود آ گیا، یعنی متبرع یعنی پکارے بغیر آ گیا، کہے بغیر، ٹھیک ہے، بن بلائے دعوتی، ٹھیک ہے نا جی. واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ ولا شہادت المتبرع، متبرع کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی. کس جہت میں؟ بے اقامت شہادت، جب شہادت کو قائم کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جب قاضی کے سامنے قائم کرنی ہو. وہ میں نے عرض کیا تھا تحمل شہادت اور قیام شہادت میں فرق ہے. تحمل شہادت میں ضروری نہیں ہے کہ بندوں کو بلایا جائے، آؤ دیکھ لو قتل ہو رہا ہے، وہاں متبرع ہی تحمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اقامت شہادت میں کیا ہے؟ متبرع کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جس کو قاضی بلائے گا. کب؟ قبل استنطاق الحاکم، استنطاق نطق سے ہے. نطق کسے کہتے ہیں؟ بولنا. بول کر حاکم طلب کرے، اس سے پہلے وہ خود کہہ دے کہ میں دیتا ہوں، ایسے بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. قبل استنطاق الحاکم، حاکم کا نطق کر کے طلب کرنے سے پہلے. استنطاق واضح ہوا؟ سوا ان کان قبل دعوی ام بعدا، چاہے یہ جو بول کے کہہ رہا ہے متبرع دعویٰ سے پہلے آ کر کہہ دے یا دعویٰ کے. کیوں بھائی اس کی گواہی کیوں نہیں قبول ہوگی؟ جواب دلیل للتہمت بالحرص علی الاداء، اس پر تہمت آ گئی ہے کہ یہ شہادت کی ادائیگی میں حرص کر رہا ہے، اس پر یہ تہمت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ممکن ہے اس کا کوئی اپنا فائدہ ہو، یہ جو بھاگ رہا ہے، جلدی کر رہا ہے. لا یسیر بالرد مجروحا، اب سوال ایک اور اٹھے گا، یہ جو اسے رد کر رہا ہے حاکم کہ تو گواہی نہ دے، تیری گواہی میں قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کب؟ حاکم کے طلب کرنے سے پہلے جب متبرع بن کے آیا. اب ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی مجروح بن جائے گی یا بعد میں دے سکتا ہے کبھی؟ ایک مرتبہ رد تو ہو گئی نا، توجہ نہیں کی. اس متبرع بن کے بول پڑا یہ میں گواہی دیتا ہوں، قاضی نے رد کر دیا، چل چپ کر، رد ہو گئی نا. اب اس رد کی وجہ سے، قاضی کے آج کے رد کی وجہ سے اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے یا پھر کبھی دے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں لا یسیرو
لا یسیر بالرد مجروحن، اس رد کی وجہ سے اس کی گواہی مجروح نہیں ہو جائے گی. مجروح سے مراد بالکل دائمن ختم نہیں ہوگی، ابدی ختم نہیں ہوگی. واضح. فلا شاہد بعد ذالک غیرہا، فلو شاہد بعد ذالک غیرہا، اگر یہ بندہ گواہی دیتا ہے بعد ذالک بعد رد، آج رد ہونے کے بعد، غیرہا غیر ہذہ الواقعہ، اس واقعہ اس دعویٰ کے علاوہ کسی اور دعویٰ میں کسی اور واقعہ میں یہ بندہ گواہی دیتا ہے تو قبلت، اس کی گواہی قبول کی جائے گی. وفی، اب ایک اور سوال، وفی اعادتها فی غیر ذالک المجلس وجہان. اب یہ ہے کہ دعویٰ سیم ہے، ابھی پیچھے کہا ہے کہ دعویٰ کوئی اور ہو، یہ قتل کا دعویٰ تھا، اس میں تو یہ رد ہو گئی اس کی گواہی. اب یہ دعویٰ آ گیا چوری کا، اس میں قبول کی جائے گی، یہ کہہ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، غیر حاضل دعویٰ، غیر حاضل واقعہ. ٹھیک ہے نا. اب اگلا سوال یہ ہے، سیم واقعہ میں عدالت چینج ہو گئی ہے، سید اولاد حسین نقوی کی عدالت میں رد ہو چکا تھا. کیوں؟ متبرع بن کے پہلے بول پڑا، سید نے رد کر دیا کہ تو پہلے بولا ہے، چل تہمت کی وجہ سے تیری گواہی قبول نہیں ہے، مردود ہو گیا. ٹھیک ہے نا. شیخ صاحب نے کی عدالت میں چلا گیا، وہاں جا کر مدعی نے دعویٰ دائر کیا، وہاں یہی گواہ گواہی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اب یہ بات ہے، وفی اعادتها فی اعادت شہادت المردودہ، وہ گواہی جس کو رد کر دیا گیا ہے کیا اس کا اعادہ ہو سکتا ہے؟ فی غیر ذالک المجلس، اس عدالت کے اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس میں. وجہان، اس میں دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہاں قبول کی جائے گی اس کی دوسری مجلس میں گواہی، ایک وجہ یہ ہے کہ نہیں، دوسری مجلس میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دعویٰ نفس ہے، دعویٰ وہی ہے. اگر دعویٰ چینج ہو تو پھر قبول ہوگی. آگے شہید ثانی فرماتے ہیں وَالتَّبَرُّ مانع، متبرع شخص، تبرع، ٹھیک ہے نا، مفت میں آگے بڑھ جانا، یہ تبرع کرنا یہ معنی ہوتا ہے کس سے؟ ان قبول الشہادہ، شہادت کے قبول ہونے سے یہ تبرع معنی ہے. الا، ہم کہیں کہ سوال کریں گے کہ بلا ہر جگہ ہی تبرع معنی ہوتا ہے، ہر لحاظ سے متبرع کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی؟ فرماتے ہیں نہیں، کچھ استثنائی موارد ہیں، ان کا لحاظ رکھیے گا. وہ ہم نے پوچھا کون سے؟ کہا الا ان یکون فی حق اللہ تبارک و تعالی، ہاں اگر یہ تبرع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حق میں تو پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی. یعنی معاملۃ اللہ تھا، حق اللہ کے بارے میں معاملہ تھا، تو یہ آگے بڑھ کر کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں بغیر طلب کی، تو پھر اس کی قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. کالصلاۃ والزکاۃ والصوم بان یشہد بترکها، کسی کے بارے میں گواہی دے کہ بترکها یہ نماز نہیں پڑھتا، تو بغیر اس کے بلائے یہ خود گواہی تبرعاً دے سکتا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ کہہ سکتا ہے. وَيُعَبَّرُ عَنْهَا عَنْ شَهَادَةِ متبرع، عَنْهَا عَنْ شَهَادَةِ المتبرع، شہادت متبرع کے بارے میں تعبیر کی جاتی ہے ببینۃ الحسبہ، کہ حسب اسے کہا جاتا ہے بینۃ الحسبہ، شہادت متبرع کو کہا دوسرا نام ہے بینۃ الحسبہ. بینۃ الحسبہ کا معنی ہے یعنی اجر و ثواب والی بینہ، یعنی اجر و ثواب کے لیے کام کرنا. یہ بندہ کس لیے آگے بڑھ رہا ہے؟ ثواب کے لیے. اس کا ذاتی یہ جو کہے کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا گواہی دے دے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اس میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، یعنی اجر و ثواب کے لیے کہہ رہا ہے. اب ایک اور جہت آ گئی، فرماتے ہیں وَلَوِ اشْتَرَكَ الْحَقُّ، ہم نے کہا کہ بلا ہمارے لیے واضح ہو گئی یہ بات کہ اگر کوئی بندہ حق اللہ تبارک و تعالی کو ثابت کرنے کے لیے گواہی دے تبرعاً، تو اس متبرع کی گواہی حق اللہ کے بارے میں قبول کی جائے گی. اب سوال یہ آ گیا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جو مشترک کو بین حق اللہ و بین حق الناس، اس معاملے میں اللہ کا بھی حق ہو اور بندے کا بھی حق ہو، تو پھر اس کی گواہی متبرع کی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟
نہیں واضح ہوا سوال؟ جی جی ہو گیا. بنتا بھی ہوگا. پیچھے کیا ثابت کیا ہے ہم نے؟ حق الناس میں متبرع کی گواہی ثابت نہیں، قبول نہیں ہوگی. حق اللہ میں متبرع کی گواہی قبول ہوگی. اب معاملہ بینہما مشترک ہو تو پھر لو اشترک الحق، اگر حق مشترک ہو کس کس کے درمیان؟ بین حق اللہ و بین الناس. مثلا کل عتق، آزادگی، آزاد کرنا، یہ معاملہ مشترک ہے. کیسے؟ قربتن اللہ، قربتن، قصد قربت اس میں شرط ہے. قصد قربت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے. اور بندے کا حق کیا ہے؟ جس کو آزاد کیا جا رہا ہے اس کو آزاد، غلام کو آزادی مل رہی ہے، یہ حق کو ناس بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس طرح یہ مشترک ہے. بس سارے کا چوری اللہ کے امر کی نہیں، اللہ کی نہیں کی، سوری نہیں کی نفی کر رہا ہے، یہ مخالفت کر رہا ہے. اللہ چوری سے منع کرتا ہے، اس نے چوری کی ہے اور حد جاری ہوگی شریعت کی بنا پر، یہ حق اللہ ہے. اور اس نے جس کا مال چرایا ہے، بندے کا مال میں تصرف کیا ہے، یہ حق الناس بن گیا، یعنی مشترک ہے. اسی طرح طلاق، اسی طرح خلا، طلاق کا قسم ہے خلا. ٹھیک ہے نا؟ والعفو عن قصاص، ٹھیک ہے نا، قتل کی صورت میں. یہاں ان سب صورتوں میں اشتراک ہے بین اللہ و بین الناس. اچھا، اب ان صورتوں میں تو کس کو ترجیح دیں؟ ففی ترجیح ہے حق اللہ تبارک و تعالی او العادمی، یہاں اللہ کے حق کو ترجیح دیں یا بندے کے حق کو ترجیح دیں. وجہان، اس میں دو وجہ. پہلی وجہ کیا بنے گی کہ اللہ کے حق کو ترجیح دی جائے گی. دوسری وجہ کیا بنے گی؟ بندے کے حق کو ترجیح دی جائے گی. بولیے گا. اب سوال یہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بندے کے حق کو ترجیح دیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے حق کو ترجیح دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ جب معاملہ مشترک ہو تو بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے حق کو ترجیح دو، بعض کہتے ہیں بندے کے حق کو ترجیح دو. یہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے اگر حق کو ترجیح دیں گے تو اس میں یہ کہ اللہ کا وہ خود بچا رہا ہے، لیکن اگر لوگوں کے معاملات کو ترجیح دیں گے تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ حس کی بنا پہ کر رہا ہے. مین چیز لیں، قریب پہنچے ہیں، اس راستے پہ ہیں بس. یعنی کہ یہ اپنا نفع چاہ رہا ہے. یعنی اگر حق اللہ کو ترجیح دیں تو متبرع کی گواہی قبول ہوگی ان چیزوں کے بارے میں، عتق کے بارے میں، سرقہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، عفو کے بارے میں، قصاص، طلاق، خلع کے بارے میں. اگر حقوق اللہ کو ترجیح دیں تو متبرع کی گواہی بھی ان کے بارے میں، ان چیزوں میں قبول ہوگی. اگر حق کے آدمی کو ترجیح دیں تو ان چیزوں میں متبرع کی گواہی قبول. یہ فائدہ نکلے گا، یہ فائدہ آپ نے لکھنا ہے. عمل وقف العام، بہرحال اگر وقف عام ہو، عمومی، کسی خاص بندے کے لیے وقف نہیں، عمومی ہے، جس طرح کے سڑکوں پر لگی ہوتی ہیں بعض چیزیں وقف عام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ فقبولھا فیہ اقوی، ان چیزوں میں وقف عام میں قبول کرنا شہادت متبرع کو، قبولھا شہادت المتبرع کو قبول کرنا فیہ وقف عام میں اقوی، زیادہ قوی ہے. بخلاف الخاص علی الاقوی، لیکن اقوی قول کی بنا پر اگر چیز وقف خاص ہے تو پھر متبرع کی گواہی قبول نہیں ہوگی. دو صورتیں ہیں، وقف عام ہے تو اقوی یہی ہے کہ متبرع کی گواہی قبول ہوگی، وقف خاص ہے تو اقوی یہ ہے کہ متبرع کی گواہی قبول نہیں ہوگی. واضح؟ وَلَوْ ظَاهَرَ لِلْحَاكِمِ، اگر حاکم کے لیے ظاہر ہو جائے سبق القادح فی شہادت علی حکم ہی، کہ پہلے ہی قادح یعنی مانے تھا، مانے موجود تھا فی شہادت قبول شہادت میں، علی حکم ہی حکم الحاکم. یہ لفظی ترجمہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے حکم سنا دیا، ٹھیک ہے نا، گواہی لے لی، سب کچھ ہو گیا. بعد میں پتہ چلا حکم سنانے کے بعد، اوہ، جس کی گواہی میں نے قبول کی تھی، جس کی گواہی کی بنا پر میں نے حکم کا اجرا کیا تھا، وہ بندہ
تو ایسا تھا جس اس میں شرائط بھی پوری نہیں تھی. میں سمجھا یہ بالغ ہے، یہ تو نابالغ نکلا. میں سمجھا یہ عادل ہے، یہ تو غیر عادل نکلا. ٹھیک ہے نا جی. میں سمجھا یہ عاقل ہے، یہ تو بے وقوف نکلا، مجنون نکلا. ٹھیک ہے نا. ولو ظاہر الحاکم، حاکم کے لیے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سب کل قاعدے کہ معنی سابق ہے، کہ معنی کیا ہے؟ سابق ہے. پہلے سے یہ کیا تھا؟ مجنون تھا. ٹھیک ہے نا. وہ مانے فی قبول شہادت، جو شہادت کو قبول کرنے سے مانے ہو، اللہ حکم الحاکم، حکم حاکم سے پہلے یہ بندہ غیر وجود شرائط تھا، یہ ظاہر ہو جائے. مثلا کیا ظاہر ہو جائے؟ بے ان ثابت کونہما صبیین، اس کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ جو دونوں گواہ تھے یہ تو بچے تھے. ٹھیک ہے نا. او احدہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک بچہ تھا. او فاسقین، یا دونوں عادل ہی نہیں تھے، فاسق تھے. او غیر ذالک، یا دونوں کیا تھے؟ پاگل تھے. تو کیا ہوگا؟ ناقض الحکم، حاکم کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. حاکم کا وہ حکم ختم ہو جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، دوبارہ سے نئے گواہ مانگے جائیں گے. کیوں؟ لتبین الخطا فیہ، کیونکہ اس حکم میں کیا ہو گئی ہے؟ خطا ظاہر ہو گئی ہے. ومستند شہادت العلم القطعی، فرماتے ہیں گواہی کی سند کیا ہے؟ العلم القطعی ہونا چاہیے. ہاں، اب گواہ کی گواہی، شہادت کیسے قبول کی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں اسے قطعی علم ہونا چاہیے بالمشہود بہی، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. قاتل کے بارے میں گواہی دے رہا ہے تو اسے یقینی قطعی علم ہونا چاہیے کہ قاتل واقعاً ہوا ہے، اس نے اس کو کیا ہے، چوری اس نے اس کی ہے، سارا کچھ ایک صورت. تو اس کی پھر گواہی قبول ہوگی. اور رؤیت ہی، یا الرؤیت ہو، یا وہ دیکھے آنکھوں سے. ٹھیک ہے نا. فیما یکفی فی ہے، ان موارد میں آنکھوں کا دیکھنا اس کے لیے کافی ہے. آنکھوں کا دیکھنے سے گواہی قبول ہوگی جن موارد میں رؤیت اکتفا کرتی ہے. مثلا کل افعال من الغصب، غصب میں، غصب کوئی کس کا مال کر رہا تھا اور یہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ سارقات، چوری کوئی کر رہا تھا، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. قتل ہو رہا تھا، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. رضایت، مائی دودھ، ایک خاتون دودھ پلا رہی تھی، یہ دیکھتا رہا یہ دودھ پلاتی ہے، تو اب بعد میں شک ہو گیا ہے کہ یہ اس کا رضائی بیٹا ہے یا رضایہ ثابت ہے یا نہیں ہے، تو یہ گواہی دے سکتا ہے. والولادت، آنکھوں سے اس نے دیکھا یہ اس سے بچہ پیدا ہوا ہے، بعد میں گواہی دینی پڑے تو یہ دے سکتا ہے. والزنا، زنا کو آنکھوں سے دیکھتا رہا، لواط کو آنکھوں سے دیکھتا رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کی گواہی دیکھنے سے ہی قبول کر دی جائے گی کیونکہ اس نے آنکھوں سے دیکھا. وَتُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ، فرماتے ہیں بہرے کی گواہی قبول کی جائے گی ان موارد میں. فِيهِ، ان موارد میں، جن موارد میں رؤیت کافی ہوتی ہے، دیکھنا کافی ہوتا ہے. بہرا یعنی جو سنتا نہیں ہے، دیکھ تو سکتا ہے، سنتا نہیں ہے. تو پھر یہ معاملات دیکھنے کے ہیں، دیکھ کر سنتا نہیں تھا. اس نے دیکھا زید نے بکر کو قتل کیا، یہ فوراً زید کو پکڑ کر لے آیا قاضی کے پاس کہ اس نے قتل کیا، اشارہ کر دے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہاں اس بہرے کی گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ ایک آنکھوں کا معاملہ ہے یہاں اور اس کی آنکھیں موجود ہیں. کیوں؟ لانتفاء الحاجت الى السمع فی الفعل، ان افعال میں سننے کی حاجت ہی نہیں ہے، منتفی ہے سننے کی حاجت، وہ دیکھ چکا ہے آنکھوں سے. او سماعا فی الاقوال، یا فقط سننا کافی ہے. سماعا، سننا کافی ہے، سن کے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے اقوال میں. مثلا نحو العقود، ٹھیک ہے نا. عقود کے بارے میں، عقد ہو رہا تھا، معاملہ مکان کا ہو رہا تھا آپ دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے نا جی. معاملہ مکان کا ہو رہا تھا، آپ دونوں بول رہے تھے، شیخ صاحب سن رہے تھے، سید صاحب سن رہے تھے، تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی.
کہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو مکان دیا، میں نے آپ سے 1,00,000 دینار دیا، ٹھیک ہے نا. نحو العقود، عقود مثلا ایجار وغیرہ کا معاملہ، ٹھیک ہے نا، صلح کا معاملہ. اچھا، جہاں ایجاب اور قبول دونوں ضروری ہوتے ہیں عقود میں. والاقاعات، اقاعات میں فقط ایجاب ہوتا ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا طلاق کا معاملہ، طلاق میں شوہر کہہ دے طلاق تو فلانا، میں نے فلانا کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے نا، باقی شرائط، تو وہ قبول لڑکی کرے یا نہ کرے طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی. انہیں کہتے ہیں اقاعات. تو یہ سن رہا، اس نے کہا طلاق تو فلانا، سید سن رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو قبول کی جائے گی ان کی گواہی. والقذف، کوئی کسی پر تہمت لگا رہا تھا، سید سن رہے تھے، تو ان کی گواہی قبول ہوگی. مع الرؤیت، لیکن شرط یہ ہے جس وقت وہ بول رہا ہو سید اسے دیکھ رہے ہو. توجہ، مثال کے طور پر قاتل ہوا کسی اور جگہ، زید نے قاتل کیا، ٹھیک ہے نا، قاتل ہوتے تو سید نے نہیں دیکھا، نہ ہی زید کو قاتل کرتے دیکھا. توجہ، پہلے والی رویت یہ تھی کہ عین معاملہ کو دیکھنا. دو رویت آ چکی ہیں، ایک پہلے رویت گزری ہے اوپر، ٹھیک ہے نا. اب رویت ہے سما مع رویا، ان دونوں میں فرق بتا رہا ہوں. وہ رویت ہے معاملے کو دیکھنا، عین معاملہ کو. یہ سما مع رویا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے قاتل زید کر چکا تھا کسی گھر میں، لیکن ایک جگہ پر کھڑے ہو کر شیخ صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے فلاں کا قتل کیا ہے. سید صاحب سن بھی رہے تھے یہ بات، اور اسے بات کرتا دیکھ بھی رہے تھے کہ واقعاً زید کہہ رہا ہے. تو اس بنا پر سید گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے اسے کہتے ہوئے دیکھا، سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قتل کیا، ٹھیک ہے نا. بات کرتے ہوئے دیکھیں، واضح ہوا، تو پھر بھی ان کی گواہی قبول ہوگی. لیحصل العلم بالمتلفظ، یہ کیوں دیکھے؟ بات کرتے ہوئے دیکھنے کی شرط کیوں ہے؟ فرماتے کیونکہ حاصل ہو جائے علم شاہ صاحب کو المتلفظ، اس کے بارے میں کہ بول کون رہا ہے. اس لیے کہ بولتے دیکھے زید کو کہ واقعاً زید بول رہا ہے. ہاں، ایک صورت ہے چاہے نہ بھی دیکھیں سید، صرف آواز کافی ہے. کیسے؟ ان یعرف الصوت قطعا، کہ قطعی طور پر شاہ صاحب کو اس کی آواز کی پہچان ہو. دیوار کے پیچھے سے بولا، شاہ صاحب زید کی آواز پہچانتے تھے، پہچان گئے یہ زید بول رہا ہے اور اعتراف کر رہا ہے قتل کا، تو قاضی صاحب کے سامنے آ کر یہ گواہی دے سکتے ہیں. فیکفی علی الاقوا، اقوا قول کی بنا پر شاہ صاحب کی گواہی قبول کی جائے گی، اور کافی ہے فقط سن لینا دیوار کے پیچھے بھی، جب یہ ان کی آواز کو پہچانتے ہوں یقینی طور پر. ولا یشہد الا من یعرفہ، فرماتے ہیں گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تحملن کی بات ہے یہ، نہ کہ اقامتن. شہادت تحمل نہیں ہوتی الا من یعرفہ، مگر اس کی جو جس کو جانتا ہو، بے نسب ہی، نسب کے لحاظ سے، او عین ہی، یا عین شخصاً جانتا ہو. فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا، یہ نہیں جانتا، کس قوم سے نہیں جانتا، یہ جانتا ہے کہ یہ زائد ہے، یا یوں ہو عین ہی یعنی شخصاً جانتا ہو. فلا یکفی انتصابہ لہو لجواز التزویر. اب یہاں یہ معاملہ آ گیا، فلا یکفی، گواہی دینے میں کافی نہیں ہے. انتصابہ، مشہود علیہ کا نسبت منسوب ہونا. قاتل کا، مثلا قاتل کے خلاف گواہی ہوگی نا، مشہود علیہ وہی ہے جس کے خلاف گواہی دیں گے. قاتل کا منسوب کرنا لہو اپنے آپ کو کسی نسب کے ذریعے، اس بنا پر سید کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یہ لفظ ترجمہ ہے، سمجھ نہیں آئے گا جب تک یہ میں مثال کے ساتھ نہ سمجھاؤں. زید، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں یہ زید ہے. توجہ، ایک بندہ ایک بندے کو قتل کر رہا ہے، شاہ صاحب نہیں جانتے یہ کون قاتل ہے کون مقتول ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نے ایک کو قتل کیا ہے. انسان کو
جیسے شاہ صاحب نے دیکھا فوراً قاتل کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے یہ بولا میں زید بن عمرو ہوں. شاہ صاحب آ کر قاضی صاحب کو کہیں کہ بکر کو زید بن عمرو نے قتل کیا ہے تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. توجہ. کیوں بھائی؟ احتمال لجواز احتمال تزویر. ممکن ہے کہ وہ جو قاتل کر کے دوڑ رہا تھا جھوٹ بول گیا. یہ تو جانتے نہیں تھے. یہ پرچہ آ کر دائر کرا دیں کہ بلا فلاں بندے کو زید بن عمرو نے قتل کیا ہے آپ پکڑیں ان کو, تو شاہ صاحب کی یہ گواہی قبول نہیں ہوگی کیونکہ ممکن ہے یہ تو جانتے نہیں تھے وہ جھوٹ بول گیا. یہ بھی زید ہو کوئی اور زید ہو, یہ زید بن خالد ہو اور یہ کہہ گیا ہو میں زید بن عمرو ہوں, وہ کسی عامر کے بیٹے کو پھنسا گیا. واضح ہوا کہ بلا یا نہیں؟ آسان تو یہ کہنا چاہتے ہیں یہاں فلا یکفی انتصاب القاتل, مثال کے طور پر یہاں کہہ رہا ہوں کہ مشہود علیہ یعنی قاتل لہو نسب کی نسبت خود دے تو یہ کافی نہیں ہے گواہی کو قبول کرنے کے لیے. کیوں؟ لجواز تزویر, جھوٹ کا احتمال ہے یہاں. لے احتمال تزویر, ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول گیا ہو. واضح ہوا یہاں تک سب کے لیے؟ آگے تھوڑا سا رہتا ہے. وَيَكْفِ مُعَرَّفَانِ عَدْلَان, صرف ترجمہ ہے, کافی ہیں دو عادل معرف. اگر دو عادل پہچاننے والے آ کر کہتے ہیں ہاں جی واقعی وہ زید بن عامر تھا تو پھر قبول کی جائے گی. نسب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو. اب آگے وَيَجُوزُ أَن تُسْفِرَ الْمَرْأَ عَنْ وَجْهِهَا, جائز ہے قاضی صاحب کے لیے کہ لڑکی کو کہیں کہ چہرے سے نقاب اتار. ٹھیک ہے نا, تسفر یعنی چہرے سے کپڑا ہٹانا. قاضی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں عورت کو کہ اپنے چہرے سے تھوڑا نقاب نیچے کریں. کیوں؟ لِيَعْرِفَهَا الشَّاهِدُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ وَالْعَطَاءِ, تاکہ کیا کر سکے شاہد اسے دیکھ سکے کہ واقعاً یہی عورت تھی. الا ان یعرف صوتها قطعا, ہاں اگر قطعی طور پر آواز کو جانتے ہیں شاہد صاحب گواہ صاحب تو پھر پردہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَثْبُتُ بِالْاِسْتِفَاضَةِ وَهِيَ, یہ صرف ترجمہ ہے 2 لائنوں کا. استفادہ کے ذریعے سے ثابت ہو جائے گی. استفادہ ابھی آگے آ جائے گا. استفادہ کے ذریعے سے ثابت ہوگی. کون سی چیزیں ثابت ہوگی؟ آگے آ رہی ہیں, 7 چیزیں ہیں. استفادہ وہی باب استفعال, باب استفعال ہے من الفیض, فیض سے, یعنی اس کا مادہ فیض ہے. فاضا یفیزو سے استفادہ ہے. فیض کا معنی ہوتا ہے ظہور اور کثرت, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں استفادہ سے کیا مراد ہے؟ والمراد بالاستفادہ ہونا, یہاں استفادہ سے مراد ہے شیاع الخبر, کسی بات کا عام ہو جانا, شیعہ ہونا. الى حد, اتنی حد تک بات پھیل جائے کہ یفید سامع الظن, سننے والے کو ظن غالب کا فائدہ دے. وہ ظن المقارب للعلم, جو علم کے کیا ہو؟ قریب قریب ہو. علم کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ 100%. توجہ, ظن کتنے ہوتا ہے؟ 51 سے لے کر 99 تک یہ سارا ظن ہوتا ہے. یہ مرلے بھی آپ کو نہیں پتا؟ 75 سے استغفر اللہ, نہیں, 1 سے لے کر 49 تک, 50 نہیں 49 تک, یہ کیا ہوتا ہے؟ وہم ہوتا ہے. سن اب, 1 سے لے کر 49 تک یہ وہم ہوتا ہے. 50% یعنی جسے کہتے ہیں 50-50 یہ شک ہوتا ہے. 50-50 شک ہوتا ہے. 51 سے لے کر 99 تک یہ ظن ہوتا ہے. اور 100%, 100% یہ علم ہوتا ہے اور قط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایسا ظن جو علم کے قریب ہو, مثلا 90%, 95%, 95%, یہ حاصل ہو جائے شیعہ سے, اسے کہتے ہیں استفادہ. بات اتنی پھیل گئی ہے کہ اب جو سنتا ہے اسے ظن غالب ہو جاتا ہے. ولا تنحصر فی عدد, پھر یہ شیعہ عدد میں بھی منحصر نہیں ہے کہ کتنے بندوں کے منہ سے یہ بات نکلے, یہ بھی ضروری ہے. بل یختلف باختلاف المخبرین, بلکہ خبر دینے والوں کے اختلاف سے عدد بھی مختلف ہو جائے گا. اگر خبر دینے والے سکہ ہیں تو 3-4 سے کام چل جائے گا. اگر خبر دینے والے ایسے عام لوگ ہیں تو پھر کم از کم اچھے خاصے تو ہوں جن سے دل مطمئن ہو جائے.
نعم یعتبر ان یزیدو ان عدد شہود العدلین المعدلین، ہاں فرماتے معتبر ہے کہ وہ عدد شہود عدلین سے زیادہ ہوں، یعنی دو بندے نہ ہوں تو پھر تو وہی عادلوں والی بات آ جائے گی، یعنی تین یا تین سے زیادہ ہوں. لیحصل الفرق بین خبر العدل وغیرہ، تاکہ خبر عدل اور شیعہ کے درمیان کیا ہو سکے، فرق ہو سکے. والمشہور، مشہور یہ کہ انہ یثبت بہا، کہ اس بہا استفادہ کے ذریعے سے ثابت ہوگا کیا، سب آدھا 7 چیزیں ثابت ہوں گی. کس کے ذریعے سے، درمیان میں تو استفادہ کی تعریف آئی ہے، استفادہ یعنی بات کا پھیل جانا. 7 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. کون سی؟ نسب، کسی کے نسب کے بارے میں شیعہ ہو جائے تو اس شیعہ سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا کہ یہ زید بن عمر ہے، عمر بن خالد ہے. ٹھیک ہے نا جی. موت کے بندہ مر گیا ہے، لوگوں میں بات پھیل جائے کہ بندہ مر گیا ہے تو اس پھیلنے کی وجہ شیعہ کی وجہ سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعا مر گیا ہے. الملک المطلق، کسی کی ملک مطلق ثابت کرنی ہو کہ واقعا یہ چیز اس کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، سبب کے بغیر. کسی کے وقف ثابت کرنا ہو، نکاح ثابت کرنا ہو، عتق، ولایت قاضی، قاضی کی ولایت ثابت کرنی ہوتی تو یہ چیزیں شیعہ سے ثابت ہو جاتی ہیں. کیوں؟ لعسر اقامت البینہ فی هذه الاسباب مطلقاً، مطلقاً ان اسباب میں بینہ کا قائم کرنا مشکل ہے، اس لیے شیعہ ہی کافی ہے. مطلقاً سے مراد بینہ چاہے شاہدائن ہوں، راجل مرہ ہوں، مرہ امرہ ہوں، اربع وغیرہ وغیرہ. والحمدللہ رب العالمین.